مصیبت اور مشقت پر صبر کر کے خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ پروردگار عالم چنندہ بندہ اس وقت بناتا ہے جبکہ مصیبت پہ صبر اور خوش ہو کر اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرے۔ میں یہاں بہت دل کو تھام کے سننے والی بات بغور سن کے میں اور آپ اپنے دل کی کیفیتوں میں اتارنے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پہلے بہت سارے اعتبار سے بعد وقت حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کے واقعات ہم نے سنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا عالم یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو سارے صابروں کا سردار بنا دیا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، کس انداز کا صبر تھا، صبر کی کیسی تعلیم حضرت ایوب علیہ السلام دے گئے، کیسا صبر تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام آپ کی ذاتی جو عظمت ہے وہ اتنی زیادہ نرالی ہے۔ پہلے یہ سنیں، ان کے واقعات قرآن مجید میں آئے، سورہ صاد میں، دیگر سوروں میں آپ کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ والد کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ پھر والدہ ماجدہ آپ کی، وہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے، ماں کی طرف سے، والد کی طرف سے نبیوں کا سلسلہ ہے۔ خود حضرت ایوب علیہ السلام بھی بڑے پائے کے نبی، رسول، نبی ہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی 3 ازواج مطہرہ، 3 بیویاں تھیں۔ 3 بیویوں میں سے 2 بیویوں نے طلاق مانگ لی تھی۔ ایک بیوی جن کا نام رحمت تھا، رحمت، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہوتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ، پوتری۔ یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، زوجہ رحمت جن کا نام ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتری ہوتی ہیں، تو لازمی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا عکس پوتری میں منتقل ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ پوتری حضرت ایوب علیہ السلام کی نکاح میں آئی، وہ حسن و جمال کا پیکر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسن و جمال کا حصہ ان کو ملا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پوتری کی نظر انتخاب حضرت ایوب علیہ السلام پہ پڑی، زوجہ بن گئی۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت ایوب علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم کیا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ والدہ کی طرف سے بھی نبی کا سلسلہ ہے، والد کی طرف سے بھی نبیوں کا سلسلہ ہے۔ بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا حصہ لے کر آپ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم کیا تھا ہوگا، ایسا بے مثال عالم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا۔ تو ایسے پے کرے حسن و جمال کو آزمایا گیا۔
کیسے آزمایا؟ آپ کا وہ جسم انور جو سرتاپا ایک فرشتے کا روپ تھا، جب آپ باہر تشریف لاتے تو معلوم ہوتا چاند چمک رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے جسم اطہر پر ابتلا نازل فرمائی۔ یہاں ٹھہر کے سنیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر، وہ جسم انور پر، وہ منور بدن پر جو آزمائش اتری تو سر مبارک سے لے کر تلوے مبارک تک سارا جسم ایسا ہو گیا آزمائش میں کہ اس سے بشش نکلنے لگی، یکلخ ماحول بدل گیا، حسن و جمال کی ظاہری پوری کیفیت تبدیل ہو گئی۔ پھر یہ مرض، یہ کیفیت، یہ حالت، یہ تغیر 1-2 سال نہیں، ایک روایت کے مطابق 18 سال تک رہا یہ صبر کا ماحول۔ پھر ایک روایت کے مطابق جس کو تفسیر روح البیان نے لیا ہے، صاحب تفسیر روح البیان نے، تقریباً یہ ماحول، یہ کیفیت، یہ مشقت کا ظاہری ماحول 7 سال 7 مہینے 7 دن 7 گھنٹے تک رہا۔ یہ روح البیان ہے۔ بہرحال بعض لوگوں نے ترجیح 18 سال کو دی کہ 18 سال تک اس اذیت کے ماحول میں رہے۔ معاملہ یہ ہوا تھا، آپ نے تفصیل سے سنا ہے، دوسرے اعتبار سے آپ نے سنا ہوگا، مگر میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر، پھر آپ کی کیفیت اطاعت و عبادت کو دیکھ کر، پھر آپ کی دولت کو دیکھ کر، پھر آپ کی اولاد کو دیکھ کر شیطان حسد خور ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد گرامی بہت بڑے تاجر تھے اس زمانے کے، جو اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے اتنے بڑے تاجر، ہر قسم کی جائیداد، جاگیرات، معیشت کا استحکام پورا آپ کے اندر تھا۔ بہت سارے باغات تھے، بہت ساری کھیتیاں تھیں، بہت سارے پھل پھلار کے درخت تھے، دولت کا انبار تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے والد گرامی کا وصال ہوا، ساری دولت، سارے باغات حضرت ایوب علیہ السلام کے حصے میں آ گئے، دولت کی فراوانی تھی۔ تو ایسے ماحول میں جب حضرت ایوب علیہ السلام کا نکاح ہوا تو تقریباً آپ کو ایک روایت میں آیا کہ 14 لڑکے اور لڑکیاں ہوئی، پھر ایک روایت میں آیا کہ 12 لڑکے اور لڑکیاں ہوئی ملا کر۔ پھر طریقہ کار یہ تھا، اللہ تعالیٰ ایسی نعمت اولاد اس صورت میں دے رہا تھا، جب بھی آپ کی زوجہ حاملہ ہوتی تو اس حمل میں ایک لڑکا ہوتا، ایک لڑکی ہوتی، تو اس طرح اولاد کی نعمت عطا ہو، بھئی اولاد کی نعمت عطا ہو۔ تو ایک طرف جاگیرات کی نعمت، دوسری طرف اولاد کی نعمت، تیسری طرف ذاتی حسن و جمال کی نعمت، چوتھی نعمت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتے، ہمیشہ اللہ کی عبادت، پروردگار عالم کی اطاعت میں لگے رہتے۔ شیطان کو حسد ہو گیا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس زمانے تک بھی شیطان کو اجازت تھی، وہ تو وہاں سے نکلا تھا نا روز اول، دھتکار دیا گیا تھا، لیکن ایوب علیہ السلام کے واقعے تک بھی اس کو اجازت تھی کہ وہ 7ویں آسمان تک آ کے جا سکتا ہے۔ 7ویں آسمان جا کے آ سکتا ہے، اجازت میں تھا، ڈھیل تھی اس کو۔ وہ جلنے لگا، ٹوٹنے لگا، حسد کا شکار ہو گیا، حضرت ایوب علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شبیداری دیکھ کر، ان کی پرہیزگاری دیکھ کر اور جلنے لگا۔ یہ اتنی بڑی نعمت اور دولت ان کو عبادت سے غافل نہیں کرے، تو اندر اندر کھل کے وہ منصوبے کے اعتبار سے ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے بیٹھا،
چلانے لگا, چیخنے لگا. جیسے ہی زور سے وہ چیخا تو ایسی صورت میں کوئی جن, کوئی جنہ, کوئی شیطان اور کوئی شیطان نہیں باقی نہیں تھی جو اس کی چیخ پہ وہاں حاصل نہ ہوئی. سب لوگ جمع ہو گئے سمندر کے کنارے پر, جمع ہو کے کہنے لگے صاحب ما اصابک یا سیدنا, صاحب آپ کو کیا ہوا, اتنی بڑی چیخ, ہم مشرق سے آ گئے, مغرب سے آ گئے, شمال سے, سب لوگ آ گئے, کوئی عورت نہیں چھوٹی ہماری, کوئی بچہ نہیں چھوٹا, کوئی ماں نہیں چھوٹی, کیا ہوا آپ کو, کیا تکلیف ہے, اتنی بڑی چیخ. تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے میرے دل میں بہت تکلیف ہے. بولے کیا تکلیف ہے؟ تو وہ کہنے لگا بس تکلیف یہ ہے, یہ جو ایوب ہے علیہ السلام, تو اس کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے تم لوگ بس میرا تعاون کرو, میں اس کو اس کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں, یہ میرا پروگرام ہے, دیکھا نہیں جا رہا, ہٹانا چاہتا ہوں, ہٹانا چاہتا ہوں. جب یہ کیفیت ہو گئی سب لوگ ڈوب پڑے. پھر اس سے پہلے ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 7ویں آسمان تک جانے کی اجازت تھی. وہاں پہنچ کے ایک مرتبہ عرض کرنے لگا الہی یہ جو تیرا بندہ ایوب ہے وہ تیری عبادت کر رہا ہے, مگر عبادت کرنے میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, وہ عبادت کر رہا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے, بچے بھی زیادہ ہیں, تعاون کرنے والے لوگ بھی ہیں, فرصت بہت ہے, تو عبادت اور اطاعت میں لگا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ عبادت کر رہا ہے. ذرا اس کے اوپر مصیبت ڈال کے دے, میں کہتا ہوں, کہنے لگا جیسے ہی تیری مصیبت اور مشقت اس پہ ڈالی جائے گی وہ عبادت چھوڑے گا. پروردگار عالم نے فرمایا اے ملعون, ٹھیک ہے, یہ منظر دنیا کو بتا دوں گا کہ میرا ایوب یہ ظاہری چھوٹا موٹا کچا عبادت گزار نہیں ہے, میرے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ عبادت صرف دولت کی بنیاد پہ کر رہا ہے, مسرت اور فرحت کی بنیاد پہ کر رہا ہے, دولت کی وسعت کی بنیاد پہ کر رہا ہے, فرصت میں عبادت کر رہا ہے, مصیبت آئے گی تو عبادت ترک کرے گا, تیری محبت دل سے نکال دے گا اور تیری اطاعت سے دور ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا تجھے تیری پوری ذریت کو بتاتا ہوں, چل میرا ایوب کیسا پکا عبادت گزار ہے. تو ادھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا, نیچے زمین پہ آ کے سمندر کے پاس کھڑے رہ کے چیخا, ساری ذریت کو اکٹھا کر دیا, سب لوگ آ گئے. پھر کہنے لگا کہ ایوب کو بھٹکانا ہے, ایوب علیہ السلام. سب لوگ کوشش کرنے لگے, نہیں آپ بھٹکانا ہے, یہ کام ہم سب مل کے کریں گے. تو اس کے بعد اب روایت میں آتا ہے سب لوگ تیزی کے ساتھ دوڑے. حضرت ایوب علیہ السلام ایک جگہ عبادت میں کھڑے, سب لوگ گئے, وہاں آگ سلگانے لگے شیاطین, آگ بھڑکائے. جب آگ بھڑکائے تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا وہاں قریب ہی میں ایک مکان تھا. پھر اتفاق سے اس مکان میں اسی وقت سارے آپ کے فرزندان جمع ہو گئے تھے. بڑے بھائی نے دعوت کی تھی, چھوٹے بھائی سب مکان میں. پہلے تو وہ لوگ آگ بھڑکائے, آگ بھڑکا کے وہ آگ اس طرح پھیلانے لگے, سارے آپ کے باغات کھیتیاں جل گئی. جلنے کے بعد خاکستر ہو گئے. تو آ کے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس شیطان کہتا ہے بھئی آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, جس رب کی عبادت آپ کر رہے ہیں ذرا وہ رب آپ کے کھیتیوں کا کیا عالم کیا, جائزہ لے لو, پوری کھیتیاں جل گئی. تو حضرت ایوب علیہ السلام یہ کلمہ سن کر بھی عبادت میں تھے. جب تک عبادت کا مکمل
مکمل وقت نہیں ہوا پلٹے نہیں. روایت میں آتا ہے کہ جب عبادت آپ نے کر لی پلٹ کے آپ نے متوجہ ہو کر فرمایا کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کھیتیاں پوری جلا دیا آپ کا رب معاذ اللہ، پھر ابھی بھی آپ عبادت کرتے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے دینے والا بھی رب ہی تھا، جلانے والا بھی وہی رب ہے، میں عبادت کرنے والا بھی وہی بندہ ہوں، تو لہذا میں اس کی عبادت میں لگا رہا ہوں. اتنا کہنے پر شیطان وہاں سے چلے گیا. پھر بچوں کی دعوت ہو رہی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام ایک مقام پر عبادت میں مصروف ہے، بڑے بھائی نے دعوت کر دی، شیاطین پورے ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے. روایت میں آتا ہے گھر کے اطراف جمع ہو کر ساری دیواریں مضبوط بنی ہوئی تھی، سارے شیاطین ملے، دیواروں کو بڑا دھکا دے کر ان بچوں پر دیواریں گرا دیے، مکان گر گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے محبوب فرزندان اسی وقت شہید ہو گئے. فوری گیا کہنے لگا اب اللہ کی عبادت میں ہے، وہاں آپ کے پورے بچے انتقال کر گئے، ہلاک ہو گئے، پھر بھی آپ عبادت میں. آپ نماز کو مکمل کر کے فرماتے ہیں یہ بچے دینے والا بھی وہی خدا تھا، اسی نے لے لیا ہے، میں اسی کا بندہ ہوں، وہ میرا رب اور میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت میں بدستور لگا رہوں گا. یہ کہے رکعت مانگ اٹھے رہے. پھر اس کے بعد باہر کی چیزوں میں سے 2 اذیتیں اس طرح پہنچی تھی جس میں شیطان مار کھا ہے. اب شیطان کو تیسری شکل سوجی کہ ان کی ذات پہ اثر کرنا چاہیے. یہ سب اللہ رب العزت کا نظام. پروردگار عالم بتانا چاہتا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کیسا بے مثال صبر ہے، کتنا پکا بندہ ہے. شیطان گیا حضرت ایوب علیہ السلام سجدے کی حالت میں کان میں پھونکا. یاد رکھیے یہ پھونک برے بھی ہوتے اچھے بھی ہوتے. شیطان کی طرف سے پھونک ہے تو بری، بھئی مسلمان کی طرف سے پھونک ہے تو اچھی. پھونکوں میں بھی اثر ہے. تو اب حالت سجدہ میں حضرت ایوب علیہ السلام بے خودی میں ہیں، خشوع خضوع میں ہیں، وارفتگی میں ہیں. کان میں جاتا ہے اور پھونکتا ہے. جیسے ہی وہ پھونکتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا جسم انور کھل جاتا ہے. یہ آزمائش جسم سے شروع ہو گئی. کھلنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے جسم انور پھٹ جاتا ہے. جب جسم انور پھٹ گیا تو اس سے پشش جانا شروع ہو جاتی ہے. جسم مبارک کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا. اگر کوئی چیز صحیح سالم باقی تھی تو ایک دل تھا، دوسری زبان تھی. دوسری زبان تھی. یہ بات یاد رکھیں آگے بڑھنے سے پہلے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر ظاہری طور پر یہ جو اذیت آئی، جس سے ظاہر بھی لوگ نفرت بھی کرنے لگے معاذ اللہ. 2 بیویوں نے طلاق لے لی اور رحمت نامی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی رحمت لے کے پہنچی تھی وہی ساتھ رہی. 18 سال تک یہ کیفیت. تو یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر یہ اذیت کا ماحول آیا، یہ ابتلا اور آزمائش اس انداز میں اتری کہ بعض بددینت لوگ دور ہو گئے. تو مفسرین عرفا فرماتے ہیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو کشش بہنے لگی تھی، جسم مبارک ظاہری طور پر اتنا متاثر تھا، یہ دراصل حضرت ایوب علیہ السلام کا معجزہ. یہ ان کا معجزہ ہے. یہ لفظ یاد رکھنا ہمیشہ. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم انور کا معجزہ ہے. یہ معجزہ ہے نبی کا. اس طرح کا معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا. یہ ایک شان ہے، معجزہ. یہ دوسروں کے لیے ہو تو یہ ایک مشقت اور مصیبت ہے. حضرت
کا معجزہ اور شان. حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم مبارک اس طرح متاثر ہونا، پھر یہ بلاؤں کا نازل ہونا، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی آزمائش ہے. پھر اس سے دوسروں کی بھی آزمائش ہو رہی تھی کہ کون پکا ہے کون کچا ہے، کون ساتھ دیتا ہے کون دور بھاگ جاتا ہے. میں آگے عرض کروں گا ایک مثال. چاہنے کے بعد مصیبت آتی ہے، چاہت کے بعد مصیبت ہے، مصیبت کے بعد پھر امتحان کی سند ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے صداقت اور معیت، پھر رفاقت نصیب ہو جاتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم مبارک بڑا متاثر ہے ظاہری طور. آپ کی زوجہ مبارکہ حضرت رحمت علیہ السلام آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھاتی ہے، جسم اتنا لاغر ہو چکا تھا، اٹھا کے ایک مقام پہ پہنچاتی. وہ اس لیے پہنچائی تھی کہ بستی والوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم اپنی بستی میں نہیں رکھ سکتے. یہ آزمائش کے مختلف انداز، مگر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ سارا جسم مبارک متاثر ہے. پھر روایتوں میں آیا کہ جسم مبارک پر ظاہری طور پر ان کی اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے کیڑے پیدا کر دیے گئے تھے. وہ آپ کے جسم مبارک کے زخموں کو ڈس کر کھاتے تھے. پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا جب کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اٹھاتے، پھر اپنے جسم کے کسی حصے پہ رکھتے اور کہتے کہ تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو، اور تمہاری غذا میرا جسم ہے، میرا جسم تمہاری غذا ہے. اس طرح کا معمول چل رہا تھا. 18 سال بیت گئے، صرف دل باقی تھا، زبان باقی تھی. وہ بھی ایک حکمت سے باقی تھی، کیونکہ شیطان کو اللہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا ایوب میرے ذکر میں اس اب کی دولت کی بنیاد پہ نہیں، میری محبت کی بنیاد پر ہے. دیکھ پورا جسم متاثر کر دیا. جسم کا کوئی حصہ ظاہری طور پر ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی آدمی آسائش میں ہے کہا جا سکے، راحت میں ہے کا عنوان قائم کر سکے. صرف زبان اور دل باقی رکھ کر اللہ نے بتایا تھا. اتنی زیادہ مشقت کے باوجود بھی میرے ایوب کی زبان پر میرا ذکر ہے اور اس کے دل میں میری یاد. پھر ایک موقع آیا، بھئی آپ بتائیے ہم اگر ہوتے، ہم جیسے بدکار لوگ، وہ جو جسم پہ کیفیات طاری ہو گئے تھے اس کو مصیبت سمجھتے، پھر اس پہ جب ہم اپنا تحمل کا مزاج قائم کریں گے تو اس کو صبر ہم کہتے ہیں، مصیبت پر صبر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مصیبت پر صبر ہے، دوسرا بھئی اطاعت پر بھی صبر ہوتا، تیسرا اطاعت سے صبر ہوتا. بھئی ایک مصیبت پر صبر، مصیبت آئے تو برداشت کرے. دوسرا اطاعت پر صبر، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے درمیان میں جو رکاوٹیں آئیں اس کے اوپر صبر کر کے اطاعت کرے. تیسرا یہ ہے کہ اطاعت سے صبر. یہ اطاعت پر صبر کا مطلب کہ زیادہ سے زیادہ ہم نماز پڑھنے میں، سجدے کرنے میں، اطاعت کرنے میں، فرما برداری بجا لانے میں جو ہمارے جسم کو تکان پہنچتی ہے وہ. پھر ایک اطاعت سے صبر ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک چیز اطاعت کو چھڑانا چاہتی ہے تو اس وقت بندہ بے صبر بن جاتا ہے. یہ صبر محمود نہیں ہے کہ اطاعت سے دور ہونا، یہ ایسا صبر ہے جو کسی نبی کے دل میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اتنے صابر شخصیت کے اندر بھی پیدا نہیں ہو سکتا. سارا جسم تو لہولہان تھا، کشش سے بھرا ہوا تھا. ایک دن ایسا ہوا، زبان اور دل باقی ہے،
تو دو کیڑے جسم مبارک پہ پہنچے، ہر جگہ ان کیڑوں نے ٹٹولا، کہیں کوئی گوشت کا حصہ ہی نہیں ملا، پورا کھا گئے تھے، حصہ ہی نہیں ملا۔ تو کیڑے پہنچتے پہنچتے آپ کی زبان مبارک تک یہ کیڑا پہنچا، پھر آپ کے قلب انور تک یہ کیڑا پہنچا، کیونکہ دو ہی چیزیں باقی تھی۔ تو قلب انور پر پہنچنے والا کیڑا، زبان اقدس پر تک پہنچنے والا کیڑا، دونوں نے کھانے کے لیے ڈسا۔ جیسا ہی ڈسا، حضرت ایوب علیہ السلام کی چیخ نکلی، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، 18 سال سے زبان نہ کھولنے والی یہ ہستی، 18 سال تک دعا نہ کرنے والی یہ ہستی کہنے لگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ اب میں صبر نہیں کر سکتا۔ جسم کو گلا دیا گیا، صبر کرتا رہا، تلووں کو کھایا گیا، صبر کرتا رہا، ہاتھوں کو ختم کر دیا گیا، صبر کرتا رہا، اور نگاہوں کو چن لیا گیا، صبر کرتا رہا، سارا گوشت پوست گلا کے بالکل ختم کر دیا گیا، صبر کرتا رہا، ہڈیاں باقی رکھی گئی، صبر کرتا رہا۔ لیکن جب کیڑے دل اور زبان تک پہنچ رہے ہیں، اس پر میں صبر نہیں کر سکتا، یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو میرا دل سلامت رکھ، میری زبان سلامت رکھ، تاکہ میں تیری اطاعت میں ہمیشہ بدستور قائم رہ سکوں۔ دل اگر گل گیا ہے تو صبر ہے، لیکن جسم گل گیا ہے تو صبر ہے۔ دل کے اوپر کیڑے کا چڑھ جانا یہ مجھے بے چین کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کو ختم کرنا، زبان کو ختم کرنا، دراصل یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تیری اطاعت اور تیرے ذکر سے دور کرنا ہے۔ مجھے سب کچھ گوارا ہے، تیری یاد سے دوری گوارا نہیں، مجھے سب کچھ گوارا ہے، تیرے ذکر سے دوری گوارا نہیں۔ اس وقت شیطان جو شرمندہ ہوا تو کائنات ارضی میں اس سے زیادہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ پھر وہ لمحہ آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا، دنیا میں صبر کرنے والوں کی تعریف کون کرتے؟ دنیا کے لوگ کرتے رہے، بھائی اتنا بڑا صبر والا آدمی ہے کہ اتنی تکلیفوں میں بھی بس صبر کر رہا ہے۔ مگر اللہ رب العزت قرآن کہتا ہے، جب حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت تک صبر کرتے رہے، دل اور زبان کے وقت جب بے صبری آئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ صبر کرنے والا کب بنتا؟ جبکہ اطاعت میں لگے رہنے کے ساتھ ساتھ مصیبت پہ صبر کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا، صبر کرنے والا پایا۔ اللہ نے تعریف بیان فرمایا۔ تو یہ جو صبر ہے بے مثال صبر ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے اگر کوئی میرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو والصابرین فی البأساء والضراء، وہ مشقت میں بھی صبر کرے، اذیت میں بھی صبر کرے۔ جس بندے کے اندر صبر کا نور آ جاتا ہے وہ بندہ ستہ کا منور بن جاتا ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے، مشقت، صبر محبت کی سند ہے، محبت کا نتیجہ اور انجام ہے۔ حضرت